جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ہیلتھ چینل۔ تو جی ناظرین، آج آپ کی ریکویسٹ پہ پھر ایک بار ہم ڈاکٹر نسیم جاوید صاحب کے پاس یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے، کچھ مزید مفید انفارمیشن آپ کو مہیا کریں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج جو ٹاپک ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پچھلی بار جو آپ نے علامات بتائی تھیں اور جو پرابلمز بتائی تھیں، بہت انفارمیٹڈ رہی ہیں، ناظرین کو بہت پسند آئی ہیں، ان میں بہت سی انفارمیشن موجود تھی۔ آج ہم ان چیزوں کے ڈیٹیل آپ سے جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال پوچھا ہے ایک صاحب نے کہ جو بچوں کے ختنے کروائے جاتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوکل جو ہے وہ کویک یا جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر سے وہ ختنے کروا لیے جاتے ہیں، تو یہ بچوں کے ختنے کہاں سے کروانے چاہیے اور اس میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کے اوپر کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا، آج ہم ختنے کے موضوع پہ بات کریں گے۔ پہلے یہ بتاتے چلیں کہ ختنے، جس کو ہم سرکمسیئن بولتے ہیں، یہ ہے جو عضو تناسل کے اوپر پیدائشی طور پہ موجود جو جلد ہے، جو کہ اس کی گلینس کو اگلے سرے کو کور کر رہی ہوتی ہے، اس کو کاٹنا۔ یہ ہمارے مذہب کے مطابق سنت انبیاء ہے، سنت رسول ہے، اور یہ اس کا مقصد جو ہے وہ ریلیجن کے علاوہ، مذہب کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو جو گلینس یعنی پینس کے کینسر سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ختنے کروانے کی جو مین وجہ ہے وہ مذہبی زیادہ ہے، جبکہ جو ہمارے ایتھنک گروپس جو مذاہب ختنے نہیں کرواتے، کبھی کبھار وہ بھی آتے ہیں ختنے کروانے کے لیے، اور ان کا مین مقصد کسی بیماری سے بچاؤ یا کسی بیماری کی وجہ سے ختنے کروانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ختنے کروانے کے لیے بچے کی عمر جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے۔ اگر ایک بچہ اگر 10 سے 15 دن کا ہے، صحت مند ہے، اس کے ہم اگر بلڈ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے خون کے انجماد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ختنے کروا لینے چاہیے اگر والدین کا ارادہ ہے تو، کیونکہ جیسے وہ بڑا ہوگا اس کو یہ فیئر فیکٹر، اس کی ریزسٹنس، یعنی بچے کا خوف زدہ ہونا، اس کا رونا، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا جائے گا اس بچے کے لیے۔ تو اس لیے جتنی کم عمری میں کروایا جا سکے وہ کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچہ بڑا ہو جائے تو پھر بچے کو لوکل میں یعنی سن کر کے ختنے کا جو عمل کرنا وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں رہتا، اس میں پھر بچے کو پوری بے ہوشی ہمیں دینی پڑتی ہے۔ جی یہ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کہاں سے کروانے چاہیے؟ کیا جو لوکل مارکیٹ میں اکثر جو ہے وہ کویکس وغیرہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ختنے کیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کہاں سے یہ بہتر کروانے چاہیے؟ دیکھیں، یہ ختنے ایک میجر سرجیکل پروسیجر ہے۔ ختنے کبھی بھی ان کو کوئی بال کاٹنے جیسا پروسیجر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے بالوں کی کٹنگ کروانے کے لیے ہم کسی بھی بندے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ بال کاٹ دے، اور کسی ہم کوالیفائڈ ہیئر ڈریسر کو بودر نہیں کرتے، اسی طرح یہ لوگ اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ کسی بھی نائی سے، کسی بھی عطائی ڈاکٹر سے، یا کسی بھی ڈاکٹر کا جس کے بارے میں یہ صرف مشہور ہے کہ وہ ختنے کرتا ہے، اس کے پاس بچے کو لے جاتے ہیں اور وہ ختنے کر دیتا ہے۔ یہ ایک فل فلیجڈ سرجیکل پروسیجر ہے۔ سرجیکل پروسیجر کا مطلب ہے یہ ایک عمل جراحی ہے، اور جس میں کٹ بھی لگتا ہے، خون بھی بہتا ہے، اور اس کے اندر اس کی مینیپولیشن کے دوران بچے کے عضو تناسل کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بات میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ختنے کروانے کے لیے کسی کوالیفائڈ پروفیشنل کے پاس جائیں، جو نہ صرف کوالیفائڈ ہو بلکہ ختنے کرنے کی مطلوبہ مہارت اور تجربہ بھی رکھتا ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، خطروں کے بارے میں بتاتے ہوئے میں آپ کو اپنے چند ایکسپیرینسز کے بارے میں بتاؤں گا جو ہم نے بچوں کے حوالے سے آبزرو کیے ہیں، جب بچے مختلف جگہوں سے، پاکستان کے مختلف پیریفرل ایریا سے ہمارے پاس ریفر ہو کر آتے ہیں، اور ان کے جو اعضائے مخصوصہ ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں،
اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ختنے کروانے گئے، بلیڈنگ وہ روک نہیں سکا، اور بلیڈنگ نہ روکنے کی وجہ سے یا تو اس نے بڑے بڑے ٹانکے اس پہ لگائے اور وہ ٹانکے اتنے ڈیپ تھے کہ اس نے اس کو ڈیمیج کر دیا، یا انہوں نے اس خون کو روکنے کے لیے اس کے اوپر ایک کیمیکل لگایا جس کو ہم ایڈرینالین بولتے ہیں، زائلوکین ود ایڈرینالین، اور اس ایڈرینالین سے خون کی نالیاں اتنی تنگ ہو گئیں اور بند ہو گئیں کہ پینس کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ ختم ہو گئی اور پینس ڈیڈ ہو گیا اور گینگرین ہو گیا اور بھور گیا، جڑ گیا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ڈایا تھرمی کا یا الیکٹریکل کرنٹ کا استعمال کیا، جو کہ ہم خون روکنے کے لیے عملے جراحی میں کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہ عضو تناسل پہ یہ کریں گے تو وہاں پہ وہ اس کا ایک خاص طریقہ کار، اس کی ایک خاص ٹیکنیک اور اکوپمنٹ ہوتا ہے، جب وہ اس کے استعمال کرنے کے عادی نہیں ہوتے، جب وہ اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایسا ڈیمیج ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات ریپیئر کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر ایسا کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا سلوشن ہے کہ وہ پھر آگے کیا کرے فیوچر میں؟ جی دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیمیج کس حد تک ہوا ہے۔ کچھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کا ڈیمیج صرف گلینس یعنی عضو تناسل کے اگلے سرے تک ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ہم اس کا ریپیئر کر سکتے ہیں اور ریپیئر کر بھی دیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی لینتھ پہ اوور آل زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو گزارا چل جاتا ہے۔ مگر کچھ ڈیمیج ایسے ہوتے ہیں جس میں پورا پینس ہی جل جاتا ہے، وہ پورا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ابھی کیس ریسنٹلی آیا ہے، دو کہ ہم یہاں اپنے ہاسپٹل میں 20 کیس دیکھ چکے ہیں ایک سال میں۔ اس میں یہ ہوا کہ وہ پورا کا پورا پینس ہی برن ہو کے بلیک ہو گیا تھا، جسٹ لائک کہ جیسے الیکٹریکل کرنٹ لگے ہاتھ پہ، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بجلی لگنے سے جل جاتے ہیں، کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ حصہ بالکل بلیک ہو چکا تھا۔ اور وہ جب ہم نے اس کو ہلایا جلایا، چیک کیا، کچھ عرصہ اس کی پٹیاں کی، یہ سوچ کے کہ شاید اس کے اوپر سے جو سکن ہے وہ ڈی گلو ہو جائے اور نیچے سے کچھ ہیلتھی اور واسکولر ایریا نکل آئے، مگر وہ ایٹ دا اینڈ وہ پورا پینس ہی سلف ہو گیا، وہ اتر گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کا ایک سوراخ بنایا پیشاب کے لیے، اور اس کے بعد وہ اب بغیر فیلس کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا والد مجھے اکثر فون کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہے کہ اب اس کے بچے کا فیوچر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ چیز ایک بہت تکلیف دہ ہے والدین کے لیے کہ ایک بچہ اب وہ کس جینڈر میں ایلوکیٹ ہوگا، اس کو کون سا ہم جینڈر اسائن کریں گے، وہ فیوچر میں اپنی اسکولنگ کے دوران کیسے اپنی نارمل سائیکولوجیکل جو گرومنگ ہے اور گروتھ ہے وہ اچیو کرے گا۔ یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ اس نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ان کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کتنی ہی ڈینجرس بات ہے کہ اگر ہم ان کوالیفائڈ لوگوں سے جو ہے اس مرحلے کو سر انجام دلواتے ہیں تو اس میں کتنے خطرات کا سبب بنتا ہے۔ وہ اس بچے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا وہ تو سن کے ویسے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب اس بچے کی بڑے ہوتے تک اپنے آپ کو سمجھنے کی پر قابل ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا ہوں، میں کس طرح سے زندگی گزاروں، بڑے احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس کا فیوچر میں کوئی سلوشن ہے اس بچے کے لیے؟ جی بالکل، ایسے بچوں میں فیوچر میں ایک ہی سولوشن ہے کہ ان کو دیکھنے میں ان کی جو جسم ہے اس کو کچھ بہتر بنایا جائے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں سے گوشت لے کے، جیسے کہ فور آرم ہے، وہاں سے ہم ایک ٹیوب بناتے ہیں اور ایک مصنوعی عضو تناسل بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں جوڑ دیتے ہیں۔ مگر اب اس میں چونکہ تناؤ کی اپنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس سے انٹر کورس نہیں کر سکتے۔ وہ صرف دیکھنے لائق ہوگا، دیکھنے میں لگے گا کہ کچھ ہے، مگر وہ پیشاب اس میں سے نہیں کریں گے اور اس میں وہ اس سے انٹر کورس نہیں کر سکتے۔ اب اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گوشت کے ٹکڑے میں جب وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک آرٹیفیشل پلاسٹک کا پینس ڈال دیتے ہیں، جو وہ اپنی مرضی سے، اس کے کئی طرح کی قسمیں ہیں، اس میں وہ کیسے ایریکٹ ہوتا ہے، کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ ظاہر ہے، مگر یہ ساری چیزیں ایڈلٹ ہوڈ میں ہوتی ہیں جب وہ بچہ 20-25 سال کا ہو جائے گا۔ اچھا، اب جب وہ ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہم بستری بظاہر تو کر سکے گا، مگر وہ اس میں مادہ منویہ کا اخراج ہونا، نارمل جگہ سے پیشاب کا اخراج ہونا، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بظاہر ایک مرد ہے، مگر حقیقت میں اس کو وہ اپنے بچوں کا باپ بننے میں دشواری ہوگی unless and until وہ اس کے لیے اگر اس کی گولیاں ٹھیک ہیں، صحیح کام کر رہی ہیں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروا لے،
ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کی کچھ قسمیں ہیں ICSI وغیرہ، تو وہ کروا لے اگر وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے تو وہ یہ بظاہر اپنی بیوی سے تعلق بھی رکھے گا اور مین وائل وہ ایک بایولوجیکل چائلڈ کا فادر بھی ہوگا. بٹ یہ ایک بڑا مشکل، لینگتھی اور خرچے والا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اہم بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ ایسے بچے 20 سال تک پہنچنے تک یہ اپنی ایک جینڈر آئیڈینٹی کھو چکے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ تھیوریٹیکلی تو پاسبل ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے، مگر کیا 20 سال تک بچہ ذہنی طور پہ ایک مرد کے طور پہ اپنے آپ کو قبول کرے گا؟ اس بات پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. اور نہ ہی ہم یہ والدین کبھی ایسا بھی نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہیں کہ اب اس بچے کا یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اس کا جینڈر چینج کر دیا جائے. جینڈر چینج کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا. ہم صرف اس کی فینو ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی اس کے جینیٹل ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں ان دی فارم آف اے فیمیل ایٹ دی موسٹ. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم فیمیل بنا دیں. بٹ یہ ایسے بچے سوسائٹی میں ایک بہت بڑے ڈرامہ سے گزرتے ہیں، بالخصوص ہمارے جیسے سوسائٹی میں جہاں پہ جو سینٹرل جینڈر ہے وہ اس کو ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا وکٹمائز کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی کارآمد انفارمیشن دی. تو ناظرین آپ احتیاط کریں ان چیزوں میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، بعد میں مایوسی کا منہ دیکھنا پڑے یا کوئی کسی حادثے کا حادثے سے دوچار ہو. آپ کو پہلے ہی احتیاط کرنی چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے. کوالیفائڈ پراپر ہاسپٹل سے یہ عمل جو ہے یہ کروایا جائے تاکہ ہر قسم کی احتیاط کو مد نظر رکھا جائے. جی چینل دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہماری